تو یونس علیہ السلام نے ازیوم کیا کہ ظاہر ہے کہ اس کے بعد عذاب تو آنا ہی ہے، لیکن ان کی شان اس سے بلند تھی کہ وہ وحی کا انتظار کیے بغیر نکل گئے. بس جب وہ نکلے، جس کشتی میں سوار ہوئے، وہ کشتی جو ہے وہ بھنور میں پھنس گئی، اور ان کی اپنی ایک نارمز چل رہی تھیں کہ اگر کشتی بھنور میں پھنس جائے تو یہ اس چیز کی علامت ہے کہ کوئی غلام اپنے آقا کی اجازت کے بغیر بھاگ کر آ گیا. پھر وہ قرعہ اندازی کرتے تھے، اور جس کے نام قرعہ نکلتا تھا اس کو فدیے کے طور پر وہ سمندر میں ڈال دیتے تھے. پہلی دفعہ قرعہ اندازی کی گئی، بیلٹنگ، تو حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکلا. ان کا نہیں یونس علیہ السلام تو اس طرح ہو ہی نہیں سکتا. دوسری بار، تیسری بار، تینوں بار یونس علیہ السلام کا نام نکلا قرآن اندازی میں. تو یونس علیہ السلام نے، اچھا قرآن میں اشارتاً اس کا ذکر ہے، اسرائیلی روایتوں میں تفصیل کے ساتھ ہے، لیکن یہ بالکل قرآن میں فٹ ان بیٹھتی ہیں. یعنی آپ کو یہ تو بتایا گیا کہ یونس السلام مچھلی کے پیٹ میں رہے، تو وہ مچھلی کے پیٹ میں پہنچے کیسے تھے؟ مچھلی کے پیٹ تک پہنچنے کے لیے تو آپ کو ابدوز چاہیے، نیچے ہے مچھلی، اتنی بڑی ویل مچھلی ہے، کوئی چھوٹی مچھلی کے پیٹ میں تو رہ نہیں سکتا بندہ. تو وہ حضرت یونس علیہ السلام کو انہوں نے سمندر میں پھینک دیا. یونس علیہ السلام نے خود ہی کہا، ان کو کلک کر گیا کہ یہ معاملہ میرے اینڈ پہ ہے. انہوں نے کہا بھائی مجھے پھینکو، تم، مجھے سمجھ آ گئی ہے. ظاہر فوراً کلک کر گیا کہ معاملہ خراب میرے سے ہی ہو گیا. وہ ان کو سمندر میں پھینک دیا، تو اللہ کے حکم سے ایک مچھلی نے انہیں نگل لیا. یہ قرآن میں ہے. قرآن میں آگے تفصیل نہیں ہے کہ کتنے دن تک، لیکن تورات میں ملتا ہے کہ 3 دن اور 3 رات تک وہ مچھلی کے پیٹ میں رہے. یہ ویسے پبلک مشہور ہے 40 دن، نہیں 3 دن ہے. بس وہی 3 دن، وہ جو 3 دن عذاب آنے تھے نا، وہ 3 دن انہوں نے مچھلی کے پیٹ میں گزارے. اور وہ 3 دن ان کی قوم نے زندگی موت کی کشمکش میں گزارے ہیں کہ ابھی عذاب آیا کہ آیا. ٹھیک ہے، توبہ ہے نہیں ہوئی کہ آئی ایم سوری تے توبہ قبول ہو گئی ہے نا. 3 دن انہوں نے پی کٹی ہے بھائی جی. یہاں تو لوگ 1 دن جیل نہیں کاٹ سکتے، 3 دن تک انہوں نے وہ تکلیف کاٹی ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کی ہے. اور یہاں پہ حضرت یونس علیہ السلام 3 دن تک مچھلی کے پیٹ میں اندھیرے میں، اور دیکھیں اللہ نے ان کو ایسے کلمات سکھا دیے، مختصر تھے، پرفیکٹ تھے، بہترین توبہ. لا الہ الا انت سبحانک. سورۃ الانبیاء میں یہ دعا آئی ہے، اے اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، اور تو پاک ہے نا، پاک تو غلطی نہیں کر سکتا. انی کنت من الظالمین، بے شک میں ہی ظالموں میں ہوں، میں انسان ہوں، انسان سے غلطی تو ہوگی. تو یہ دعا اتنی اللہ کو پسند آئی کہ سورہ الصافات میں آیا کہ یونس اگر مچھلی کے پیٹ میں ہمیں ان الفاظ کے ساتھ یاد نہ کرتے تو پھر مچھلی کے پیٹ سے اسی دن نکالے جاتے جس دن مردے اپنی قبروں سے نکالے جائیں گے. قیامت کے دن تک مچھلی کے پیٹ میں رہتے، یعنی مچھلی کا پیٹ ان کی قبر بن جاتی. اتنا غصہ ایک جملے نے ٹھنڈا کر دیا. اور ساتھ اللہ نے فرمایا کذالک ننجی المؤمنین، ہم اہل ایمان کو اسی طریقے سے نجات دیں گے. یعنی جو بھی یونس والے طریقے سے ہماری طرف متوجہ ہوا اسے بھی ہم نجات دیں گے. یہ دعا ہمیں اتنی پسند ہے کہ جو ان الفاظ کے ساتھ ہم سے معافی مانگے گا ہم اسے بھی نجات دیں گے. جامعہ ترمذی میں حدیث ہے، جو یونس علیہ السلام کی دعا کے ذریعے اللہ کی طرف متوجہ ہوا اللہ تعالیٰ کبھی اسے محروم نہیں لوٹائے گا. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اور جمع کے صیغے سے پڑھیں گے تو لا الہ الا انت سبحانک انا کنا من الظالمین. وہاں تھا انی کنت من الظالمین، یہ ہے انا کنا من الظالمین. دونوں طریقے سے آپ دعا مانگ سکتے ہیں. بہترین دعا ہے یہ، اسم اعظم ہے دعاؤں کی قبولیت کے لیے. قرآن میں بھی آیا کذالک ننجی المؤمنین، اور جامعہ ترمذی میں بھی آیا کہ جو اس دعا کے ذریعے اللہ کی طرف متوجہ ہوگا اللہ تعالیٰ اسے محروم نہیں لوٹائے گا. لہذا جو جامعہ ترمذی میں حدیث ہے نا کہ اللہ کی حمد اور دروشی پڑھ کے دعا کرو تو قبول ہوتی ہے، تو وہ اللہ کی حمد میں نا آپ اس کو شامل کریں. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ اللہ کی بیسٹ حمد بھی ہے اور بیسٹ استغفار بھی ہے، اور ایسا استغفار ہے کہ اللہ کی رحمت کو ٹریگر کرنے والا ہے. دیکھیں آپ نے اللہ تعالیٰ کی کس چیز کو ہائی لائٹ کیا ہے
کہ یا اللہ تو پاک ہے، تو غلطی کر نہیں سکتا، اس کی عظمت مان لی، اور پھر ساتھ ہی کہا کہ مجھے تو نے بنایا ہی ایسا ہے کہ میں غلطی کروں گا، تو دیکھ میں کمزور ہوں، میں مان رہا ہوں میں غلطی کروں گا، تو کر بیٹھا ہوں تو معاف کر دینا۔ اس سے بیسٹ انداز نہیں ہو سکتا اپنی غلطیوں پر معافی مانگنے کا۔ تو یہ حرز جان بنائیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یقین کریں یہ دعا آپ کے سامنے یونس علیہ السلام ہو، مچھلی کا پیٹ، گپ اندھیرا، 3 دن 3 رات، دنیا میں کوئی آ کے آپ کو ریسکیو نہیں کر سکتا، اور موت سامنے نظر آ رہی ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام اسی طریقے سے بچے ہیں جیسے مردہ کو زندہ ہو جائے، اور یہاں لوگ کہتے ہیں بڑا گرم ذکر ہے جی، خوشبو لا کے کرنا چاہیے اور صاف ستھری جگہ۔ بھائی جس نے یہ کیا تھا اس سے زیادہ تعفن والی جگہ کوئی نہیں تھی، مچھلی کا پیٹ۔ یہ تو چلتے پھرتے، نہ اس کے لیے وضو ہونا شرط ہے، نہ اس کے لیے غسل ہونا شرط ہے، اس کے لیے صرف ایک نیک نیتی کے ساتھ اللہ کی طرف متوجہ ہونا شرط ہے کہ آپ مان لیں کہ آپ کمزور ہیں، طاقتور وہ ہے، آپ غلطی کریں گے وہ غلطی نہیں کرتا، آپ معافی مانگیں گے وہ معافی دینے والا ہے۔ اللہ بھی التواب ہے اور بندے بھی توبہ کرنے والے ہیں۔ اللہ کی توبہ یہ ہے کہ جب آپ اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، توبہ کا مطلب ہوتا ہے رجوع لانا، تو اللہ آپ کی طرف رجوع لے آتا ہے۔ جو بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ جو شخص توبہ کر کے اللہ کی طرف رجوع لاتا ہے تو اللہ کو اس شخص سے زیادہ خوشی ہوتی ہے کہ جو اکیلا ریگستان میں ہو، اچانک اس کی سواری غائب ہو جائے اور وہ اپنی موت کا انتظار کرنا شروع کر دے، اور پھر تھوڑی دیر بعد وہ سواری واپس آ جائے جس پہ اس کا سامان لدا ہوا ہے، اسے نئی زندگی ملے، اور وہ اتنا خوش ہو کہ اس کی زبان سے نکل جائے اے اللہ تو میرا بندہ میں تیرا رب، من شدت الفرح، خوشی کی شدت کی وجہ سے، حالانکہ اس نے یہ کہنا تھا کہ اے اللہ میں تیرا بندہ تو میرا رب۔ اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو خوشی ہوتی ہے جو بندہ رجوع لے آتا ہے۔ تو یونس علیہ السلام کی دعاؤں کو آپ اپنے استغفار میں، اپنی صبح و شام کے اذکار میں، ہر جگہ اپنے تشہد کے اندر اس دعا کو پڑھا کریں۔ یہ بڑے بڑے مشکلوں کو آسان کر دیتی ہے۔ یار آپ دیکھیں ایک بندے کو اپنی موت سامنے نظر آ رہی ہے اور اس موت میں سے اسے زندگی مل جائے، بس جب آپ نا امیدی کے اینڈ پر پہنچے ہوں اور آپ کو کوئی امید نظر نہ آئے تو آپ یہ پڑھیں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ اس مشکل میں بھی کوئی نہ کوئی ایسی راہ نکال دے گا جو آپ نے گمان بھی نہیں کبھی کی ہوگی۔ بہرحال وہ 3 دن اور 3 رات کے بعد یونس علیہ السلام کو مچھلی نے ساحل پر ڈال دیا۔ اب ان کا جسم کافی ڈیمیج ہو چکا ہوا تھا۔ قرآن میں آیا کہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے کدو کی بیل اگا دی جو ان کے اوپر سایہ کی ہوئی تھی، کیونکہ بالکل لاغر ہوئے ہوئے تھے وہ، اور پھر دھوپ سے بچاؤ کے لیے وہ بیل بھی ان کو چاہیے تھی۔ پھر سسٹین ہوئے، جب واپس اپنی قوم میں آئے تو دیکھا کہ جناب سارے رفع دین نمازاں پڑھ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا پوری زندگی بخاری مسلم دی حدیثاں دکھائیاں، انہیں رفع دین نہیں شروع کیتا، اچانک کیا ہو گیا ہے؟ یعنی وہ سارے کے سارے مان لے۔ یہ میں آج کے دور میں ٹرانسلیٹ کر رہا ہوں، پھر کہنے کے کتنے لکھے ہیں سرکار؟ دیکھیں اللہ تعالیٰ ہر دور میں اپنے بندے بھیجتا ہے جو اس دور کی لینگویج میں ان کو وہ بات سمجھاتے ہیں۔ تو انہوں نے دیکھا بھی انقلاب یہ کہاں سے آ گیا، سارے اونچی آمین کہہ رہے ہیں، سارے رفع الیدین سے نماز پڑھ رہے ہیں، سارے نے جڑے اپنی شلواریں جھونگ لیاں نے، کیا ہو گیا ہے؟ تو پتہ چلا کہ جناب اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا ان کو۔ اور یہ ایک ایسا ایکسیپشنل واقعہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی پوری بنائے ہوئے پلان کے اندر، پوری ڈیسٹنی میں، پوری انسانی تاریخ میں اور کسی کے لیے نہیں ہوا۔ اس خاص واقعے کی وجہ سے ہی اس سورت کا نام سورہ یونس ہے۔ اگرچہ یونس علیہ السلام کا ذکر آپ نے دیکھ لیا، بس یہ اتنا صحیح آ رہا ہے، یہ باقی پورے واقعات قرآن میں سکیٹرڈ فارم میں ہے۔ سورہ ہود سے میں نے بیان کیا، سورۃ الاعراف، باقی صورتوں سے جوڑ کے آپ کو ایک جگہ پوری پکچر بتائی ہے۔ حالانکہ عام بندے سے پوچھے نا کہ سورہ یونس میں کیا ہوگا تو وہ یہ بتائیں گے آپ کو کہ سورہ یونس میں یہ لکھا ہوا ہوگا کہ حضرت یونس علیہ السلام کتنے خوبصورت تھے، ان کی زلفوں کا رنگ کیا تھا، ان کے ماں باپ کہاں رہتے تھے، وہ کہاں پیدا ہوئے، کہاں فوت ہوئے۔ عام آدمی تو یہ سمجھ رہا ہوگا، حالانکہ سورہ یونس کا جو مرکزی ٹاپک ہے نا وہ توحید ہے، ٹوٹل توحید۔ اور اس میں حضرت یونس علیہ السلام بھی فٹ ان بیٹھ رہے ہیں۔ کیوں؟ توحید کا مطلب یہ ہے کہ ہوگا وہ جو اللہ چاہے گا،
اور اللہ چاہے تو اپنا بنایا ہوا قانون بھی توڑ سکتا ہے. اللہ اپنے قانون کا بھی کوئی پابند نہیں ہے. لیکن یہ دنیا کے اعتبار سے، آخرت کے لیے نہیں. آخرت کے لیے اللہ نے قرآن میں یہ بتایا کہ میں اپنے وعدے کے خلاف نہیں چلوں گا. آخرت اللہ کا قانون نہیں ہے، وعدہ ہے. اور اگر اللہ وعدہ توڑتا ہے نا تو وہ اللہ نہیں رہتا، کیونکہ جو وعدہ پورا نہ کرے وہ جھوٹا ہوتا ہے، اور جھوٹ اللہ کی طرف منسوب نہیں. لیکن دنیا میں اللہ تعالیٰ اپنے بنائے ہوئے قوانین توڑ دیتا ہے. وہ اللہ کے کوئی وعدے نہیں ہے. اللہ کا قانون ہے کہ آگ جلائے گی، ابراہیم کو نہیں جلایا، تو اللہ تعالیٰ کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ اللہ کا کوئی وعدہ نہیں تھا. چھری کاٹتی ہے، اسماعیل علیہ السلام کو نہیں کاٹا، یہ اللہ کا قانون ٹوٹا. سمندر میں انسان غرق ہو جاتا ہے، موسیٰ علیہ السلام کے لیے راستہ بن گیا، یہ اللہ کا قانون ٹوٹا معجزے کے طور پر. آخرت میں کوئی قانون نہیں ٹوٹے گا. جو مواہد دنیا سے گیا، اللہ کا تابع فرمان، پیغمبروں کا مطیع، پھر اس پہ تقدیر غالب نہیں آئے گی کہ نہیں جی اے تیری میں ایک گل سنبھال کے رکھی ہے لہذا تو زیرو نل ملٹیپلائی ہو گیا. نہیں، وہاں بھائی نیکیاں تولی جائیں گی. چاہے گناہوں کے پلڑے میں بڑے سے بڑا گناہ بھی آ گیا شرک کے سوا، اور نیکیاں بھاری ہو گئی، تو اللہ تعالیٰ کسی کو یہ کہے گا کہ بھی نہیں کہ بالکل دوتے زیرو زیرو ہی بچے ہیں. نہیں، بس یہ میرا وعدہ ہے کہ میں بچا لوں گا. بلکہ اللہ کی تو رحمت اس سے بھی زیادہ ہے. وہ تو اپنے پیغمبر کی شفاعت سے جن کے نیکیوں کے پلڑے ہلکے بھی ہو جائیں گے ان کی بھی کمپنسیشن فرما دے گا، اگر وہ شرک نہ کرتے ہوئے. انشاءاللہ تعالی ہمیں تو اللہ تعالیٰ بغیر حساب و کتاب کی جنت میں داخلہ عطا فرمائے. آمین. مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. آمین. بہرحال یونس علیہ السلام جب واپس آئے، انہوں نے یہ ساری بہاریں دیکھیں تو ظاہر ہے کہ خوشی خوشی انہوں نے اس کو ایکسیپٹ کیا، اور اللہ تعالیٰ نے پھر اس کو قیامت تک کے لیے قرآن میں نقل کر دیا. لیکن یہ یونس علیہ السلام کی قوم کیسی خوش نصیب قوم نکلی کہ آخری وقت میں اللہ تعالیٰ نے ان کے اس پیغمبر کی اس ایک ایکٹیویٹی کی وجہ سے ان کو اتنا بڑا کریڈٹ دیا ان کی قوم کو کہ جب وہ چیخو پکار کرنا شروع ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے ان سے عذاب ٹال دیا. اور دیکھیں الحمدللہ وہ عذاب ٹلنے سے یہ نہیں ہوا کہ عذاب ٹلنے کے بعد انہوں نے کہا کہ یا اللہ بس ٹھیک ہے ہم پھر واپس آتے ہیں. اللہ نے انہیں استقامت بھی دے دی، یہ بڑی بات تھی. اور ادھر یونس علیہ السلام نے تکلیف کاٹی، پھر انہوں نے دعا مانگی مچھلی کے پیٹ میں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. سورہ الانبیاء میں دعا آئی، اور سورہ الصافات میں تو یہاں تک آیا کہ اگر یونس مچھلی کے پیٹ میں ہمیں ان الفاظ کے ساتھ نہ پکارتے تو پھر وہ مچھلی کے پیٹ سے اسی دن نکالے جاتے جس دن مردے اپنی قبروں سے نکالے جائیں گے. اتنا غصہ تھا اللہ کو، لیکن وہ غصہ ایک دعا نے ٹھنڈا کر دیا. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اے اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو تو پاک ہے نا، غلطیوں سے پاک تو صرف تو ہے. میں تو انسان ہوں، میں ظالم ہوں، غلطی کروں گا، معاف کر دے. یہ بہترین استغفار ہے، بہترین دعا ہے. جامع ترمذی میں حدیث ہے کہ جو شخص بھی یونس علیہ السلام کی دعا کے ذریعے اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے محروم نہیں لوٹاتا. اسماء اعظم میں سے یہ دعا. اور قرآن میں الفاظ ہیں کذالک ننجی المؤمنین. ہم اہل ایمان کو بھی اسی طریقے سے نجات دیں گے جس طرح یونس علیہ السلام کو نجات دی تھی اس دعا کے سبب. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یہ دعا اپنی دعاؤں میں شامل کریں، دعاؤں کے سٹارٹ میں پڑھا کریں درود شریف سے پہلے. یہ اللہ تعالیٰ کی بہترین ایک تعریف بھی ہے. یار اس سے بہتر کیا تعریف ہو سکتی ہے؟ مختصر سے جملے میں کیا قیامت چھپی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، وہ مجھے یاد آ گیا ہمارے جو ساجد بٹ صاحب رحمہ اللہ تعالی، جب ان کی ڈیتھ ہوئی نا تو ان کی آخری دعا یہی تھی. دیکھیں اچھے استاد کے پاس بیٹھنے کا کتنا فائدہ ہوتا ہے. تو ان کے بھائی مجھے بتانے لگے کہ جب وہ آخری دفعہ یعنی وہ بے ہوش ہوئے ہیں نا، اس کے بعد ان کی ڈیتھ ہو گئی، تو کہتے ہیں ہم گاڑی میں ہاسپٹل لے کے جا رہے تھے نا، تو وہ کہہ رہے گاڑی واپس کر لو، اب میں نے نہیں بچنا. اتنی ان کو ہوش تھی. تو کہتے ہیں وہ دعا کر رہے تھے کہ اے اللہ تیری سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، تو غلطی نہیں کرے گا.
میں انسان ہوں, میں تو غلطی کروں گا, تو مجھے معاف کر دے. تو میں ان کے بھائی کو بتا رہا تھا کہ یہ باتیں میں نے سکھائی ہوئی ہیں. لوگ تو صرف یہ دعا ہی پڑھتے تھے نا, یہ جملے میرے ہیں کہ اس کے اندر کیا قیامت چھپی ہوئی ہے کہ اے اللہ غلطی سے پاک تو صرف تو ہے نا, یہ صرف تیری شان ہے کہ تو غلطی نہیں کرے گا کیونکہ تو پاک ہے. میں انسان ہوں, تو نے مجھے بنایا ہی ایسے ہے کہ مجھے غلطی ہوگی. بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ اگر تم گناہ کرنا چھوڑ دو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں ختم کر دے گا اور ایسی قوم لے کر آئے گا جو گناہ کرے گی اور معافی مانگے گی, اور اللہ تعالیٰ انہیں معاف کر کے خوشی محسوس کرے گا. اللہ نے انسان کو بنایا ہی ایسا ہے کہ وہ غلطی کرتا ہے. تو وہ مجھے بڑی اس وقت خوشی ہوئی. میں نے کہا دیکھیں یہ بھی اللہ کی کرم نوازی ہے کہ کسی کے موت کے وقت اسے یونس علیہ السلام کی دعا یاد آ جائے, اور پھر وہ دعا بھی اپنے مادری لینگویج کے اندر فرینکنس کے انداز میں کرے کہ اے اللہ تو میرا معبود ہے, تو غلطی کر ہی نہیں سکتا, میں تو انسان ہوں, میں تو غلطی کروں گا, اے اللہ مجھے معاف کر دے. غلطی کرنا میری سرشت میں ہے, غلطی نہ کرنا یہ صرف تیری شان ہے. دیکھیں یہ مختصر سے جملے یونس علیہ السلام کے اتنا ٹریگر کر گئے اللہ کی رحمت کو کہ اللہ فرماتا ہے کہ اگر وہ ان الفاظ کے ساتھ ہمیں یاد نہ کرتا تو پھر قیامت کے دن مچھلی کے پیٹ سے نکلتا. اتنا غصہ تھا, وہ سارا غصہ ختم ہو گیا ایک چھوٹی سی دعا سے, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یہ جب دعا پڑھے نا تو اس کا ترجمہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے, اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں, غلطیوں سے پاک صرف تو ہے. تو میں تو ہوں نا, میں مانتا ہوں میں غلطی کروں گا, لیکن آنا میں نے تیرے پاس ہی ہے معافی مانگنے کے لیے. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اور جمع کے سیغے سے پڑھیں گے لا الہ الا انت سبحانک انا کننا من الظالمین. آمین. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے. اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے اسے دھو ڈالے, ہمیں معاف بھی فرما دے, ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین. جزاکم اللہ خیرا.